السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ ایک تو اپنے مائک آپ لوگ بند رکھیں، اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ آواز آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ کہ جن کا مائک آن ہوتا ہے، ان کے اس مائک آن ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری جو ریکارڈنگ کے اندر یہ سیم آواز ایسے کی ایسے ہی آتی ہے۔ آپ لوگ اگر جوائن کرتے ہیں تو آپ کا پتہ نہیں دھیان کہاں پہ چلا جاتا ہے، اور کیوں آپ لوگوں کے مائک آن رہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا آج چوتھا لیکچر ہے۔ کل ہم نے اس چیز پر اپنی بات ختم کی تھی کہ ہم کل فلسطین کے حل کی کوشش کو اور اسرائیلی ریاست کا جو قیام ہے، کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس بات پر ہی اپنا ٹاپک یہ رکھیں گے کہ اسرائیل کے حل فلسطین کے حل کی جو ناکام کوششیں کی گئیں اور ان سے کیا نقصان ہوا، اس کے انشاءاللہ ہم آج تذکرہ کریں گے۔ کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ذہنوں سے ابھی تک صلیبی جنگوں کی مار اتری نہیں ہے، اور اپریل 1947 میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بعد برطانیہ نے عرب اور یہود کا جھگڑا اقوام متحدہ کی عدالت میں پہنچایا اور اپنا دامن جھاڑ لیا، اور فلسطین پر 30 سال تک حکومت کرنے کے باوجود عربوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ حالانکہ اسے اپنے مینڈیٹ کی دفعات کے مطابق اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اس کے مینڈیٹ میں فلسطین کے اصل باشندوں کو کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی اور اقتصادی اور تمدنی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس نے حکومت کی تھی اور عربوں کو یہ سمجھا کر اپنے ساتھ ملایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اب کیا ہوا؟ اب یہ ناانصافی کیسے ہوئی؟ تو اسی بات کو انہوں نے کیا کیا کہ جب پورے یورپ سے یہودی باشندوں کو لا کر جب فلسطین کے اندر بسا دیا گیا، بٹھا دیا گیا اور عربوں کے سر منڈ دیا گیا، تو پھر برطانیہ نے اس بات کو اقوام متحدہ کی گود کے اندر پھینک دیا کہ جناب ہمارے پاس تو حل نہیں ہے، آپ کر لیں۔ مئی 1948 میں جنرل اسمبلی نے انسکوپ نامی ایک کمیٹی خاص فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے تشکیل دی، تاکہ یہ کمیٹی حالات کا جائزہ لے کر جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے، اور یہ رپورٹ 31 اگست کو تیار ہوئی، جس کی غیر منصفانہ جو سفارشات تھیں وہ یہ تھیں کہ فلسطین میں
برطانوی مینڈیٹ کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، فلسطین کو عربی اور یہودی 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر کے شہر قدس کو بین الاقوامی تحویل میں دے دیا جائے۔ اس کے بعد عالم عرب نے سوفر کانفرنس 6 ستمبر اور 1947 کو اور عالیہ کانفرنس 8 تا 15 اکتوبر 1947 کو بین الاقوامی کمیٹی کی تجاوزات کی مخالفت میں اور افراد اور اسلحے سے فلسطینی برادران کی امداد اور فوج کو منظم کرنے اور فوجی پیش بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا کہ جناب اب تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ملک کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ 29 نومبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی ایک گھٹیا ترین قرارداد سے اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا کہ جس میں فلسطین کو مستقل 2 حصوں میں 2 ریاستوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کے سینے کے اندر یہ خنجر، یہ یہود کا غلیظ خنجر مسلمانوں کے سینے کے اندر پوست کر دیا۔ اور جنرل اسمبلی کے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کا زمین فلسطین کا 55% حصہ مل گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ 11% حصے سے زیادہ کے مالک نہیں تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک تو آپ کے جو گھر کے اندر آ کر قبضہ کرنا چاہیں اور آپ انہیں روکنا چاہیں اور وہ رکے نا، اور اس میں علاقے کا ایک پہلوان آئے ہو کہے نہیں جی اس کو ایک کمرہ دے دو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اور بعد میں کرتے کرتے وہ آپ کو کہے کہ جی 10 مرلے کے آپ کے مکان میں سے 6 مرلے آپ اس کو دے دیں اور 4 مرلے اپنے پاس رکھ لیں، یہ فیصلہ منصفانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فیصلہ کرنے والوں کی نسلوں کو غارت کرے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے، عربوں کے، عجمیوں کے خونوں کے اوپر یہ فیصلہ لکھ دیا۔ فلسطینیوں نے اکتوبر 1948 کی غزہ کی کانفرنس میں فلسطین کی جو عمومی حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ عرب ممالک کے پاس جن کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، وہ سرزمین فلسطین پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکے۔ ان بیچارے فلسطینیوں نے خود ہی 1948 میں اکتوبر کے مہینے میں غزہ میں کانفرنس کی اور فلسطین کی ایک عمومی حکومت کا اعلان کر دیا، کیونکہ اسرائیل تو اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ اس لیے عرب ممالک نے کیوں کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ یورپی ممالک کے مشیروں اور کمانڈروں کے زیر اثر تھے، اور انہوں نے یہودیوں سے براہ راست ٹکر لینے کی بجائے عرب مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کام کیا۔ اس وقت جب یہ ناسور، یہ غلیظ خنجر جب مسلمانوں کے سینوں کے اندر گاڑا جا رہا تھا، پوست کیا جا رہا تھا، اس وقت اگر عرب مل کر اس پر فوج کشی کرتے، مجاہدین کا راستہ نہ روکتے، ان کی امداد کرتے، تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اور ایسی صورت میں جنگ بندی کرا دی گئی اور یہودیوں کے قبضے کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی، بلکہ الحاج امین حسینی نے مصری فوج کے دباؤ میں غزہ ان کو چھوڑنا پڑا، اور اخوان المسلمین کے جو رضاکار اس جنگ کے اندر شریک ہوئے انہیں پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اور فلسطینی عوام وہ بیچاری خانہ بدوشی پر اور نقل مکانی پر مجبور ہو گئی، اور خون زیر مظالم کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے مشہور 9 اپریل 1948 کو دیر یاسین میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں 258 فلسطینی شہید ہو گئے، اور تقریباً 60% فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کر کے ان بستیوں میں پناہ لینی پڑی جہاں پر یہودیوں کی حکمرانی تھی، اور اس کے علاوہ 30,000 لوگ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں وہ پناہ گزین ہو گئے۔
1952 میں مصر میں جمال عبد الناصر کی قیادت میں ایک انقلاب آیا اور اسی بنیاد پر ہوا کہ فلسطین میں ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا، اور فلسطین کی آزادی یہ ہمارا پہلا ہدف ہے۔ 1955 میں نہر سوئس کے نیشنلائز ہونے کے بعد مغربی دنیا کا رد عمل یہ ہوا، یہ نہر سوئس جو ہے یہ ایک سمندری راستہ ہے جو مصر کے قبضے میں ہے، اور اس کو یورپ چلا رہا تھا۔ جب 1955 میں نہر سوئس کو اس نے کر دیا نیشنل کہ جناب یہ جو ہے نا یہ فلسطینیوں کا مصریوں کا حق ہے، اور مصری ہی اس پر کام کریں گے، آپ لوگوں کو یہاں سے گزرنا ہوگا تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ تین ملکوں نے، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے 1956 میں حملہ کر دیا مصر کے اوپر، لیکن یہ تین ملکی حملہ ناکام رہا کیونکہ امریکہ اور سوویت یونین نے اس کی تائید نہیں کی، جس کی وجہ سے ان مغربی ممالک میں ان مغربی جو سامراجی ممالک تھے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور 23 دسمبر 1956 میں برطانوی اور فرانسیسی افواج کا مصر سے انخلا ہو گیا، نکل گئے، اور جنگ سوئس اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور مصر نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور اسرائیل سے اپنا علاقہ واپس لے لیا، لیکن اسرائیل کو خلیج عقبہ میں روک نہیں سکا۔ اور یہاں پر برطانیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس سامراجی حملے کے بعد برطانوی فوج کا موقف اور اسرائیلی فوج کے حق میں مکمل تائید کا ہو گیا کہ دراصل برطانیہ امریکہ کی غلامی کا ایک مظہر تھا، اور برطانیہ کی تائید، یہ جو تائید انہوں نے اسرائیل کو دی، یہ 1967 کی جنگ تک بالکل چلتی رہی، بلکہ برطانیہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی مدد کرتا رہا، اور بین الاقوامی سیاست میں اپنی ساکھ کمزور پڑنے کے بعد فلسطین میں قیام امن کا جو منصوبہ اس نے پیش کیا، امریکہ نے جو پیش کیا تھا 1973 سے لے کر جو کہ جس کا ٹائم 1994 تک تھا، وہ امریکی منصوبے کی بالکل تائید کرتا رہا۔ اور پھر 1977 کی جنگ، اچھا جی واٹس ایپ پر مائک، کل سے کوشش کرتے ہیں کسی اور کو ہم کہیں گے واٹس ایپ کا لنک جوائن کروانے کے لیے، تاکہ میرا مائک اوپن رہے اور وہ جو ہیں وہ آرام سے کلاس کرواتے رہیں۔ جیسے ہی لنک اوپن ہو تو واٹس ایپ پر میں تھوڑی سی آواز اوپن کر رہا ہوں، آپ لوگ واٹس ایپ پر مجھے بول کر بتا دیجیے گا کہ مائک جو ہے وہ بند ہوا ہے، کیونکہ میرا دھیان پھر دوسرے والے موبائل کی طرف ہوتا ہے جس پر میں نے زوم اوپن کیا ہوا ہے، تو اس لیے پھر وہ کیونکہ وہاں پر میں نے یہ PDF فائل کھولی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف غور کرنا ذرا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ معذرت ہے اس بات کی کہ اس کو ابھی تک میں ہینڈل نہیں کر پایا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ مائک خود بخود بند کیوں ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جون 1967 میں مصر میں آبنائے تہران اور خلیج عقبہ کی ناکہ بندی کروا دی جاتی ہے، اور اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اقوام متحدہ کے فوجی حفاظتی دستے کو مصر نے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن 5 جون 1967 کی صبح اسرائیل نے ہوائی فوج لے کر مصر، اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کو میزائلوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا، اور 6 دنوں کے اندر حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور عرب ممالک کو ایک نئے سانحے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ صہیونیوں نے فلسطین کے بقیہ حصہ جو تھا مغربی پٹی کے، جو کہ 5878 کلومیٹر، اور غزہ پٹی کے 363 کلومیٹر، اور صحرائے سینا کے 61,198 کلومیٹر، اور شام کے جولان پہاڑی علاقے کے تقریباً 1100 کلومیٹر کے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 330,000 دوسرے یعنی 330,000 فلسطینی جو تھے وہ ملک بدر ہو گئے، اور عرب حکمرانوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، اور
آزادی فلسطین کے لیے جو قومی تحریکات تھیں پھر وہ وجود میں آ گئیں کہ فلسطینیوں نے سوچ لیا کہ اب خود لڑنا ہے. اور عرب حکومتوں کی جو ناکامی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عرب حکومتوں کی ناکامی کے بعد فلسطینیوں نے سرفروشانہ طور پر اور فدائی کارروائیاں شروع کر دیں اور صہیونیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا. لیکن اردنی اور فلسطینی دستوں کے درمیان جو آپسی ٹکراؤ ہوا اور فلسطینی جو مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچایا گیا وہ کافی حد تک ان نقصانوں نے ان کی آپسی طاقت کو توڑ دیا اور بعض عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں. خود مسلمانوں کے درمیان ہولی والی جنگیں جو کہ 1980 سے لے کر 1988 تک رہیں، عراق اور ایران کی جنگ نے قضیہ فلسطین پر برا ترین اثر ڈالا. اور اسی طرح 1977 سے لے کر 1976 سے لے کر 1977 سے لے کر 1986 میں جو مصر کے جو جنگ بندی کے معاہدے شامل ہونے کی وجہ سے عالمی عربی اور مصر کے درمیان جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس نے بھی فلسطینی مزاحمتی جو تنظیمیں تھیں وہ تنہا پڑ گئیں اور ان کو شدید نقصان پہنچا کیونکہ عرب ملکوں نے کوئی مدد نہیں کی اور اسرائیل کو مدد حاصل تھی امریکہ کی. اب ذرا خود دیکھیں کہ ایک طرف چند قومی تنظیمیں کام کر رہی ہوں اور ان کو باہر سے کوئی امداد نہیں مل رہی، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کام کر رہا ہے اور اسرائیل کو حاصل مدد کس کی ہے؟ پورے یورپ کی، برطانیہ کی، امریکہ کی. اصل میں یورپین اور امریکنز خود نہیں چاہتے کہ یہودی ان کے درمیان رہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ غلیظ قوم ہے، یہ گندی قوم ہے اور یہ قوم اگر یہاں رہی تو فتنے اور فساد پھیلاتی ہی رہے گی. پھر ہوتا یہ ہے کہ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے. 6 اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا جس میں صہیونیوں کے خلاف مصر کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور شام اور مصر دونوں شریک رہے اور مصریوں میں نے نہر سوئز کے مشرقی حصے پر واپس قبضہ کر لیا، بلکہ صحرائے سینا تک پہنچ گئے اور اکتوبر کی یہ جنگ عربوں کی فتح سمجھی گئی. لیکن مصری صدر انور سادات نے اس جنگ کو مصری مفادات کی خاطر استعمال کیا اور بائیں طور پر انور سادات نے نومبر 1977 میں اسرائیل کا دورہ کیا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے پر ستمبر 1978 کے اندر دستخط کر دیے، جس کی روح سے مصر کی اسرائیل کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور دونوں کے درمیان کشمکش کا خاتمہ ہو گیا اور مصر نے جزیرہ نمائے سینا کو واپس لے لیا اور اسی طرح سے فلسطینیوں نے آزادی فلسطین کی ایک فعال طاقتور رکن مصر کو کھو دیا. مصر کا نعرہ تھا کہ فلسطین کو آزاد کروایا جائے گا. مصر نے ہی جب اسرائیل کو مان لیا تو جنگ کیسی رہ گئی؟ فلسطینی یہاں پر بھی اکیلے رہ گئے، جس سے اسرائیل کے خلاف ایک مستقبل میں کسی بھی قسم کی جو کارروائی تھی وہ مصر سے نہیں ہوگی، یہ بات پکی ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ فلسطین جو افغانستان پر جب روس نے حملہ کیا اس کی وجہ سے بھی اس تحریک کو نقصان پہنچا. کیوں؟ افغانستان پر روس کے حملہ اور قبضے میں 1979 کے بعد عالم اسلام کی بڑی توجہ جو تھی وہ فلسطین سے ہٹ کر 1997 سے وہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی طرف مبذول ہو گئی اور اس جنگ میں پوری دنیا سے مجاہدین آنے لگ گئے کیونکہ اس جنگ کی نوعیت کچھ اور تھی. یہاں پر لڑنے کے لیے میدان کھلا تھا اور یہاں پر مجاہدین کو اپنے کام کرنے کی کھلی آزادی ملی اور پاکستان نے ان کو سپورٹ بھی کیا اور اسی جنگ کو بعد میں امریکہ نے سپورٹ بھی کیا اور اس جہاد کی جو پوری مدد تھی وہ عالم عرب کے متعدد خلیجی ملکوں نے کی اور اس کے بعد عالم عرب میں مسلسل انقلاب ہوتے گئے یا پھر وہاں پر کروائے گئے، جس کی وجہ سے عالم عرب جو تھا ان کی توجہ قضیہ فلسطین سے ہٹ گئی اور فلسطین مزید تنہا پڑ گیا. دوسری طرف عرب ملکوں میں جن میں
باہمیت اور غیرت مند مسلمانوں نے قضیہ فلسطین کے اندر مدد کرنے کی کوشش کی، پھر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان کو اذیتیں دی گئیں، مجاہدین کو جیلوں کے اندر بھرا گیا، ان کو سزائے موت دی گئی، اور اسلام پسند عناصر کو بالکل کچل دیا گیا، خصوصاً شام، اردن، مصر۔ اس کے اندر مجاہدین کو جو لوگ، وہ ایسے لوگ جو مختلف تنظیموں کے تھے، جو فلسطینیوں کی مدد اور حمایت کر رہے تھے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اس وجہ سے فلسطینی ہر طرح سے تعاون اور مدد سے محروم ہو گئے، اور اسرائیل ان پر چھاتا ہی چلا گیا۔ جبکہ اسرائیل کو سامراجی طاقتوں کی مدد اور عربیوں کے خفیہ قسم کے جو معاہدے تھے، اس کی مدد سے وہ اپنی طاقتوں کو بڑھاتا گیا، اور فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ وہ توڑتا رہا۔ پھر تحریک انتقاضہ 9 دسمبر 1987 کے اندر آتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور 1993 تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ سرگرم رہی، اور انتقاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام بھی عمل میں آ گیا، جس نے اپنے مؤسس اور انتقاضہ کے روح رواں شیخ احمد یاسین کی شہادت، شیخ احمد یاسین شہید کی قیادت میں بہت ہی عوامی مقبول حاصل کی، اور اس وقت تنہا حماس ہی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرتا رہا، اور الفتح جو کہ مزاحمت کے لیے قائم کی گئی تھی، متعدد معاہدوں کی رو سے وہ اسرائیل کی معاون بن گئی، اور اکثر عرب حکومتوں کی تائید بھی الفتح کو ملی۔ کیوں؟ کہ الفتح نے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ حماس وہ قوت بازو کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، اس جنگ کے اندر اسرائیل کے مظالم کا مقابلہ کرنے پر آمادہ تھی کہ ہم زور بازو کے ذریعے اس کو روکیں گے۔ غزہ کا حصار اور اسرائیلی حملے کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عالم اسلام کی قضیہ فلسطین سے الگ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں جو فلسطین اور اسرائیل کے ارد گرد موجود ہیں، 4 تو بالکل ساتھ لگتے ہیں، لیکن اس وقت فلسطین عالم اسلام کی تائید سے محروم ہو گیا ہے۔ پھر 1980 کے بعد کے جو حالات تھے کہ 1980 کے اواخر میں اور اوائل میں عربی اور بین الاقوامی جو پیمانہ پر ایسی تبدیلیاں، بین الاقوامی طور پر ایسی تبدیلیاں ہوئیں، وجود میں آئیں کہ جن سے فلسطینی اور عربی موقف میں مزید کمزوری پیدا ہو گئی۔ خاص طور پر 2 اگست 1990 میں جب کویت پر عراقی حملہ ہوا تو عربی قوت مزید تتر بتر ہو گئی۔ خود عرب ممالکوں کے اندر دشمنانہ ماحول قائم ہو گیا، اور عراق کی فوجی قوت اور عربی ذخائر اور درآمدات میں کمی آئی، اور عراقی حملہ آور اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو خلیجی جنگ کے نتائج نے مسلسل فلسطین کے حق میں بڑے ہی اندوہناک قسم کے جو نتائج تھے وہ ثابت ہوئے، اور کویت کی مدد سے بھی فلسطین جو تھا وہ محروم ہو گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین کا سقوط، اسی وقفے میں امریکہ بھی سوویت یونین کے زوال، ادھر افغانستان کے اندر سوویت کو مار پڑ رہی تھی، اور سوویت گر رہا تھا، اور پوری دنیا کا جو نظر تھی وہ اسی پر تھی۔ خصوصاً 1991 کی خلیجی جنگوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر امریکہ سامنے آ گیا، کیونکہ سوویت یونین تو ٹوٹ گئی، اور خاص طور پر سوویت کے معاملے میں جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کا کردار تھا، تاریخ کے اندر اور جہاد کے ابواب کے اندر وہ خصوصاً لکھا جائے گا کہ ایک سپر پاور کو توڑنے کے لیے یہ 2 بندے کس طرح سے محرک رہے۔ ہمارے عام عوام کو شاید اس بارے میں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کتاب میسر آئے، جنرل اختر عبد الرحمن، کتاب کا نام یہی ہے، کیونکہ جب 88 میں جو میرا سن پیدائش بھی ہے، جب جنرل ضیاء الحق ایک طیارہ حادثے کے اندر شہید ہو گیا، تو جاننے والوں کو اور واقفین حال کو جنرل ضیاء الحق سے زیادہ
جنرل اختر عبد الرحمان کے شہید ہونے کی تکلیف تھی۔ امریکہ قوت بن کر سامنے آ گیا۔ سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کے حالات مزید بہتر ہو گئے اور مزید ان کے اندر بہتری آ گئی، اور بالآخر 1991 میں میڈریڈ کی عرب اور اسرائیل کانفرنس میں عرب ممالک کو امریکہ کھینچ کے لانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد براہ راست عرب اور اسرائیل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مذاکرات کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کو مان لیا گیا کہ ہاں یہ ایک ملک ہے، ایک طاقت ہے، اور پھر اوسلو معاہدہ ہوا۔ 6 سال بعد دونوں فریقوں کے درمیان اوسلو کا معاہدہ ہو گیا، اور 13 دسمبر 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے یاسر عرفات اور اسحاق رابین کی موجودگی میں سرکاری طور پر دستخط کیے گئے، اور فلسطینیوں کی جانب سے محمود عباس اور اسرائیلیوں کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پیرز نے بھی اس پر دستخط کیے، اور روس اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بحیثیت گواہ اس پر دستخط کیے۔ قضیہ فلسطین کے اس جو حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس تاریخی جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے قیام اور اس کے استحکام اور مغربی سامراج عربوں کا، اور اب عربوں کا جو آپسی جنگیں تھی اور عرب حکام کی جو بے توجہی تھی اور بر وقت فلسطین کی حفاظت کے لیے کارروائی کا نہ کرنا اور فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو مدد اور وسائل مہم نہ پہنچانا، یہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فلسطین ہاتھوں سے نکلتا ہی چلا گیا۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں، اسرائیل کو بنے بھی پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کو بنے بھی تقریباً 77 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان انڈیا کو سوئی چبوتا رہا اور انڈیا کشمیر پر قبضہ نہ کر پایا، جبکہ فلسطین میں مسلمانوں کی موجودگی، جنگی طاقت، عربوں کی طاقتیں، حکومتیں ہونے کے باوجود اسرائیل تقریباً 90% علاقے پر قابض ہو چکا ہے۔ کہ یہاں پر چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ، یہاں پر چند شہادتیں، یہاں پر جہاد کا جاری رہنا امریکہ کو اور انڈیا کو یہ ہمت نہ دے سکا کہ وہ جموں کشمیر پر قبضہ کر لے، اور اب یہ جو حکومتوں کی آپس میں جو ایک سرکھپائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، یہ صرف کس لیے ہو گیا کہ ہم نے وہ جو ہمارا دعویٰ تھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس پر تھوڑی سی لچک ہماری گورنمنٹ نے دکھائی، اور انڈیا نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ کشمیر جو ہے وہ حصہ ہے کس کا؟ کشمیر حصہ ہے انڈیا کا۔ وہ تو چلیں بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کشمیر کس کا حصہ ہے، لیکن عربوں کی اس بے توجہی کی وجہ سے فلسطین ہاتھوں سے نکلتا ہی چلا گیا۔ جیسا کہ غزہ کے حصار کے سلسلے میں یہ رویہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے دوسرے ممالک جو اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں، وہ ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی سلامتی کی، اپنی بقا کی جو فکر ہے، وہ ایسے مسائل میں ہیں کہ انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ فلسطین کی مدد کیسے کریں گے؟ اور ترکی کے تعلقات، عربوں کی بغاوت، خلافت عثمانیہ کا سقوط، اور پھر اس کے بعد عربوں کے ساتھ عدم تعاون، جو آپس میں عدم تعاون رہا، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ عربوں کے قریبی تعلقات ہو گئے، ترکی کے بھی ہو گئے، مصر کے بھی ہو گئے، اردن کے بھی ہو گئے، مگر نیٹو کے ممبران ہونے کی وجہ سے، ترکی اور یورپی یونین کی کمیونٹی میں داخل ہونے کی کوششوں کی وجہ سے ترکی اب اس میں اہم رول ادا نہیں کر سکتا۔ زبانی جمع خرچ تو بہت کرتا ہے، اور پاکستان، ایران، سوڈان حالت جنگ میں ہیں، اور بعض ملکوں کی اسرائیل سے خفیہ مفاہمت ہے کہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں اور آپ ہمیں نہ چھیڑیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امید بھی تو دکھانی ہے نا آپ کو، تو امید کی طرف بھی جانا چاہیے کہ غلبہ اور فتح انشاءاللہ اہل حق کی ہوگی، اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی ملت ہم ہی لوگ ہیں۔
جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے اور جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہوتی ہے اور ظلم کے خلاف ہر موقع پر، ہر شکل میں، ہر جگہ میں اس کے خلاف چلتی ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے زندہ ہے اور انسانیت کے ساتھ ہی وابستہ ہے، جس کا دامن فتنہ اور فساد سے پاک ہے، یہ دنیا میں غلو اور فساد نہیں کرتی اور ہمیشہ حق کی علمبردار ہے، غلبہ اور فتح انشاءاللہ اہل حق کی ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ اور پھر آج کا ہمارا آخری جو بات ہے کہ فلسطین پر اور قدس پر یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے، اور مسئلہ فلسطین پر جو مذہبی مغالطے ہیں اس کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اب مسئلہ فلسطین پر بین الاقوامی قانون کے متعلق پیش کیے جانے والے بعض ایسے مغالطوں پر بحث کی جائے گی انشاءاللہ آنے والے مزید لیکچروں کے اندر بھی۔ چونکہ ہمارے لوگوں کو بین الاقوامی قانون سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، تو اس لیے کئی لوگوں نے عجیب طرح کے موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور شخصیت کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بیت المقدس پر اسرائیل کو اختیار حاصل ہے اور مسلمانوں کو اسرائیل کی ریاست تسلیم کر لینی چاہیے، اور اس طرح کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ اور دریائے اردن کے مغربی جو کنارے ہیں وہ ان کو فلسطین کی ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، اور بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور کچھ نے اس سے اور آگے بڑھ کر اور وفاداریاں اسرائیل کے ساتھ دکھا کر یہ کہا ہے کہ تنازع جو ہے یہ فلسطینیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف غزہ میں ایک صرف تنظیم حماس کا مسئلہ ہے جو کہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جناب کیا ضرورت پڑی ہے حماس کو فلسطین کے اندر دفاع کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے اتنے مسلمانوں کو مروانے کی، کیوں مروایا جا رہا ہے، کیوں نہیں اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیتے؟ اگر اسرائیل کی حکومت کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو جناب اتنی خونریزی نہیں ہوگی، اور اگر اتنی خونریزی ہی نہ ہو تو پھر ہمیں کیا ٹینشن پڑی ہے وہاں پر جا کر لڑنے کی۔ اور یہ کہتے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ اس تنظیم کو بین الاقوامی قانون کی روح سے اسرائیل کے خلاف عسکری مزاحمت کا کوئی حق نہیں ہے، اور بین الاقوامی نظام کے متعلق ہم دوسرے مقام پر مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت کبھی کریں گے کہ بین الاقوامی یہ جو قوانین ہیں یہ مغربی اقوام کی اپنی اقدار ہیں، بس اس میں غیر مغربی اور غیر مسیحی اقوام کو مجبوراً اپنی شرائط منوانے کے بعد ہی قبول کروایا گیا ہے، اور اس نظام کی بنا پر جس قانون میں بھی اب دیکھیں امریکہ آ گیا ہے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے، اب بین الاقوامی قوانین کہاں پہ ہیں؟ اب امریکہ کس منہ سے مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ بات اگر دیکھی جائے یہ بات تو مسلم ہے کہ اسرائیل نے 1948 کے فارمولے سے جتنے زیادہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا وہ سب کے سب بالخصوص بیت المقدس اور مقبوضہ جو علاقے ہیں وہاں اسرائیل کی حیثیت قابض کی ہے، یہ علاقہ اس کا نہیں ہے، اور اس حصے میں بین الاقوامی قانون کی روح سے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بھی تفصیل دی گئی ہے کہ جی فلسطینی جس کی حکومت کو چاہیں قبول کریں۔ تو جب فلسطینیوں نے حماس کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو پھر کون کہتا ہے کہ جی پابندی لگا دی جائے؟ کیوں؟ ابھی بھی قومی متحدہ کے اندر 3 دن پہلے 4 دن پہلے باقاعدہ قرارداد پیش کی گئی کہ پابندی لگا دی جائے حماس کے اوپر۔ یہ صرف حماس کا یا صرف فلسطینیوں کا یا صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قضیہ فلسطین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ سیاسی اور تاریخی اور مذہبی طور پر ہم یہ قضیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو متعاونین ہیں، جو میری ٹیم کے ممبران ہیں جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی برکتوں سے نوازے، اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اور روز قنوت نازلہ کی دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ اسی لیے کہ ایک تو ہم اجتماعی طور پر دعاؤں کے اندر شریک ہو جائیں، اور دوسرا ہم خود بھی ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اور انشاءاللہ اس کورس کے اختتامی جو لیکچر ہوں گے اس کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں سے یہ دعائیں سنی جائیں گی
آپ لوگ اس کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین والمجاہدین واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين من أهل كشمير وفلسطين واشدد تعتك على من ظلمهم من الكفرة المغاربة واجعل عليهم سنين كسن يوسف۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا يا رب العالمين۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو واٹس ایپ پر ہمارے ممبران موجود ہیں، اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو وہ کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔